کوشش کرے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، سب سے پہلا حق، ارے انسان تو اپنے آپ کو دوزخ سے بچا بھائی، تو آگ سے بچا، تو نہیں برداشت کر سکے گا۔ دنیا کی چنگاری برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی آگ جو 69 گنا زیادہ تیز ہے اس آگ سے، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ پہلی ذمہ داری اس کی ڈالی کہ بھئی کوشش کر تو دوزخ سے بچ۔ دوزخ پانی سے نہیں بجھتی کہ پانی ڈالو تو بجھ جائے گی، آنسوؤں سے بجھتی ہے، اللہ کے سامنے رونے سے آگ بجھتی ہے جہنم کی۔ حضور فرماتے تھے مکھی کے سر کے برابر بھی ایک قطرہ آنکھ سے ٹپکا اور تیرے رخسار پہ گرا اللہ کے خوف سے، جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی اس چہرے پر جہاں پہ اللہ کے خوف سے آنسو گرتے ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اتنا روتے تھے کہ ان کے یہاں نالیاں بن گئی تھی سیاہ رنگ کی، سیاہ نالیاں تھیں، کالے نشان پڑ گئے جیسے نہریں بہتی، وہ روتے تھے اللہ کے لیے۔ ابن عباس کون ہے؟ اللہ کے حبیب کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس، قرآن کے مفسر، آج بھی ان کی تفسیر ملتی ہے۔ اللہ کا خوف اتنا روئے وہ ان آنکھوں سے، اتنا روئے کہ نبینا ہو گئے، لو جی اکھاں ہی ختم ہو گئے رو رو کے۔ بھئی روتے کیوں تھے؟ کیا مسئلہ تھا؟ قریشی ہو، نبی کی بشارت ہے تمہیں، قرآن کے مفسر ہو سب سے بڑے، کیوں روتے ہو؟ اللہ کو پہچان لیا نا، تو جب اللہ کو بندہ پہچان لیتا ہے تو پھر رونا بند ہی نہیں ہوتا بندے کا۔ نجاشی کے دربار میں جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے قرآن کی تلاوت شروع کی ہے نا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، یہ چیز جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو وہ جو پادری کھڑے تھے ان کی تو چیخیں نکل گیا، نجاشی بادشاہ رو رو کے ہلکان ہو گیا، کافر ہے، غیر مذہب کا ہے، لیکن جب اس نے آیات قرآن کی سنی ہے تو ایسا اثر اس پہ پڑا کہ قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ یار ان کو دیکھو، وَإِذَا سَمِعُوا 7ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ دیکھیں گے ان کے آنکھوں سے لڑیاں ہیں آنسوؤں کی جاری، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ اللہ کی جب پہچان ہو گئی، نبی کی پہچان ہو گئی تو لوگوں نے حقیقت ہے روتے روتے زندگیاں گزار دی۔ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ روتے رہتے تھے ہر وقت۔ کسی نے کہا اتنا نہ رویا کریں، وہ کہنے لگے آنکھ کی خوبی رونا ہی تو ہے، اللہ کے خوف سے رونا ہی تو یہ آنکھ کی خوبی ہے۔ تو لوگ اندھے ہو گئے، نبینا ہو گئے اللہ کے لیے، لوگ اتنا روئے۔ حق کی پہچان ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی حقیقت اور سمجھ عطا فرما دے، پھر مزے کی زندگی ہے۔ تو قیامت کے دن لوگ اتنا روئیں گے کہ حضور فرماتے تھے ان کے آنسوؤں سے کشتیاں چل پڑیں، اتنا پانی ان کی آنکھوں سے اکٹھا ہوگا، کشتیاں چھوڑی جائیں تو ان کے آنسوؤں میں کشتیاں بھی چل پڑیں گی۔ اس لیے حضور فرماتے تھے لوگوں رویا کرو۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا بھائی، پھر اہلیکم، اپنی بیوی کو دوزخ سے بچا۔ نماز پڑھنے والا بھی جنت میں، نہ پڑھنے والا بھی جنت میں، کیسے ہوگا یہ؟ آپ نے نماز پڑھ لی، بیگم سوئی رہی، کیسے بچاؤ گے دوزخ سے اس کو؟ کس کو سفارشی بنا کے ہم لائیں گے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اللہ کے ہاں سفارش کر نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ آپ نے نیک عمل کر لیے، بیگم نے نہیں کیے، تو کیسے آپ اس کو بچا سکتے ہیں؟ خود بندہ نیک ہو، تہجد گزار ہو، اولاد اس کی بگڑ جائے اور وہ دوزخ کی لائن پہ چل پڑے، کیسے بچائیں گے آپ لوگ؟ ایسا نہیں ہوگا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، قاتل اور مقتول برابر نہیں ہو سکتے، جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، شب میں عبادت کرنے والا اور شب میں لہو لعب میں گزارنے والا، یہ اللہ کی نظر میں بھائیوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ہم تو اپنی ذات کا، اپنے گھر بار کا، ان کا حساب دینے سے قاصر ہیں۔ حضور فرماتے تھے لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس، 5 چیزیں جب تک پوچھی نہیں جائیں گی نا تم سے، تمہارے قدم زمین نہیں چھوڑے گی، زمین ہمارے پاؤں پکڑ لے گی۔
کہ تم بھاگنا چاہو تو بھاگ نہیں سکتے، نہ تم بیٹھ سکتے ہو، نہ تم ادھر ادھر ہو سکتے ہو، اور فرشتے اتار کر ہمیں پنجوں کے بل کھڑا کریں گے، اور اس وقت پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں فنا کر کے آئے، زندگی کا ایک ایک لمحہ پوچھا جائے گا۔ اتنا قیمتی ہے ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ۔ 4 5 گھنٹے فیس بک پہ ہمارے گزر جاتے ہیں، واٹس ایپ پہ گزر جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ گزر جاتے ہیں، پوچھنے گچھنے والے کوئی نہیں۔ عمر کہاں فنا کی بتاؤ، ایک ایک لمحہ کہ یہ اللہ نے پیدا کیوں کیا ہمیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، بندو تم کیا سمجھتے ہو تم سب بیکار ہو، ایویں ہو، آوارہ قسم کے، جہاں مرضی بیٹھ گئے، جہاں مرضی کھا لیا، جو مرضی کر لیا۔ یہ جو مرضی والا کام ہے نا، یہ یہاں نہیں ہے۔ اسلام میں تو اپنی مرضی ہے ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اپنی مرضی ختم، محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو مرضی ختم ہے۔ اپنی مرضی کرنے والے وہ کلمے کے مخالف ہیں، لا الہ الا اللہ کی مخالفت میں ہے ان کا یہ بول کہ میری مرضی ہے، میں جو مرضی کروں۔ میری مرضی تو کلمہ پڑھنے سے ہی ختم ہوتی ہے۔ ابو جہل نہیں سمجھتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، آپ نے فرمایا چچا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ بتاؤں تم پڑھ لو تو عرب کے سردار بنو، عجم تمہیں جزیہ دیں۔ کہنے لگا 100 کلمے بتیجے، تو 100 کلمے بتا، عرب کی سرداری بس ملنی چاہیے اور عجم ہمارے غلام ہو، ایسے 100 کلمے کہنے کو میں تیار ہوں۔ آپ نے کہا پھر ایک کلمہ ہی کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ تو قرآن میں آتا ہے سورہ صاد میں کہ وہ سب کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ گئے، وہ کہندا اٹھو یار چلیے، وہ ہے کیڑی گل شروع کر دیجئے، اٹھو چلو۔ ایک کلمے میں کیا تھا، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی ماننی ہے بس، اللہ کے اگینسٹ کوئی بھی چیز ہوگی اسے چھوڑنا ہوگا۔ محمد الرسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، ان کے اگینسٹ میں جو چیز بھی ہوگی چھوڑنی ہوگی۔ چھوڑو اٹھو، یہ تو ساری مرضیات ہی ختم ہو رہی ہیں یہاں پہ۔ محمد کہتے ہیں عرب کے سردار بنیں گے، یہ تو ہمیں اپنے غلام بنانے کے چکر میں ہے کہ میری مان کے چلو۔ اور ان بدبختوں کو کیا خبر تھی کہ رسول اللہ کا غلام بننا ہی سردار بننا ہے، حضور کی غلامی میں ہی سرداری چھپی ہے۔ محمد سے وفا ہوگی تو اللہ تعالی ہمیں دنیا میں آخرت میں کامیاب فرمائے گا، نبی کریم سے بے وفائی ہوگی تو دنیا آخرت میں ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو پہلا پوچھا عن عمری فیما افنا، عمر کہاں فنا کر کے آئے ہو، وعن شبابہ فیما ابلاہ، پھر عمر کا ایک خاص حصہ ہے جس